بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر الہی کرنا ایک چڑیا کا احوال الانبیاء میں لکھا ہے کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال گزرا کہ دنیا میں مجھ سے زیادہ عبادت کرنے والا کوئی دوسرا منتسب نہ ہوگا۔ یہ خیال دل میں گزرتے ہی وہاں دوسرا رنگ نظر آیا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر میں گرم رفتار تھے کہ راستے میں ایک دریا اہل ہوا، ٹھہر گئے، وضو کر کے نماز پڑھی۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اس گمان کا جواب ملتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ اس دریا کے کنارے پر ایک درخت کھڑا تھا اور اس کی ساکھ پر ایک چڑیا ذکر الہی میں مشغول تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کتنی دیر تک اس کی نوازش کو بغیر سنا۔ اس طرح اس چڑیا نے صبح سے شام کر دی۔ کئی روز وہ چڑیا دریا کے کنارے زندگی کا مزہ لوٹ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی اور جناب باری میں التجا کی کہ اے پاک بے نیاز، تو اس چڑیا کو قوت گویا عطا فرما تاکہ میں اس چڑیا سے کچھ کلام کروں۔ بس اسی وقت جناب باری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ حکم ہوا، اے چڑیا تو ہمارے دوست سے کلام کر۔ وہ چڑیا خاموش ہوئی اور کہا، کیا ارشاد ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تجھ کو صبح سے میں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں، اس دوران میں تجھ کو کسی کی بھی خواہش ہوئی؟ غرض کہ ہاں، مجھ کو پیاس تو اکثر معلوم ہوتی ہے، لیکن ذکر الہی اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ میں پانی نہ پیوں۔ وہ پیاس اکثر ذکر الہی سے بجھتی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے نادان، یہ کیا زبان سے کہہ رہی ہے؟ اگر یہ خشک زبان قیامت کے دن خدا سے فریادی ہو گئی تو کیا جواب دے گی؟ کیونکہ تو اس کو تکلیف دے رہی ہے۔ چڑیا یہ سن کر کانپ گئی۔ نادان، بہتر وہ عبادت ہے کہ دل و دماغ تازہ ہو اور یاد الہی ہو۔ یہ تو سراسر کاہلی ہے کہ شاخ درخت ہوا سے ہلتے ہیں تو تیرے پنجے پانی کو چھو جاتے ہیں۔ اگر تو چونچ بڑھا کر پانی پی لے تو کوئی گناہ نہ ہوگا، اگر وہ چڑیا گناہ نہ ہو جائے گا۔ وہ چڑیا ہنسی اور کہا، پیارے کلیم، کیا عرض کروں، یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن مجھ کو شوق ذکر الہی اتنی مہلت نہیں دیتا کہ میں پانی پیوں۔ واللہ، جو شیرینی اس نام پاک میں ہے، وہ پانی میں کہاں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بات سن کر تڑپ گئے اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو وہ چڑیا کچھ ایسا کہتی تھی جیسے کسی عاشق کا کلام ہے۔ اگر ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔